السلام علیکم دوستو، پردیسی لائف میں خوش آمدید۔ میں جو پاکستان سے ترکی کا سفر کیا ہے اس میں آپ کو میں بتا رہا تھا کہ میں کیسے آیا تفتان سے آگے ایپیسوڈ 2 شروع کرتے ہیں، تو ساتھ آپ کو کچھ چیز کھاتا بھی ہوں۔ تفتان جب میں تفتان پہنچا تو بہت سے ڈنکی والے ادھر تھے، تفتان میں بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ جو ہے نا کہ تفتان ڈنکی لگا کے ہم نے ایران جانا ہے۔ لیکن میرے پاس آپ کو آلریڈی میں نے بتایا ہوا ہے کہ میرے پاس ویزا تھا۔ میں نے تفتان جہاں سے انٹری لیتے ہیں وہاں گیا، بارڈر پہ تقریباً 60-70 لوگ سے زیادہ لائن لگی ہوئی تھی۔ میں بھی کھڑا ہو گیا، جب میری باری آئی تو انہوں نے مجھے سائڈ پہ کر دیا جی۔ سب لوگوں کو اسٹیمپ لگا کے انٹری کی دینے جا رہے تھے، اور جو لڑکے تھے ہماری طرح ینگ تھے جن کی 20-25 سال عمر یا 30 سال عمر تھی، ان کو سائڈ پہ کری، سائڈ پہ ہو جاؤ جی، سائڈ پہ ہو جاؤ، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تقریباً 20 لڑکے ہم نے سب کو سائڈ پہ کر دیا، اور باقی جو اولڈ وغیرہ تھے جو واقعی جو کرنے گئے تھے ادھر زیارت کرنے کے لیے ایران جاتے ہیں نا، ان کو جانے دیا۔ جب ہماری باری آئی، جب سب چلے گئے تو جب ہماری باری آئی تو انہوں نے کہا 5-5 ہزار روپیہ دو تو پھر آپ کو انٹری کی اسٹیمپ لگا کے دیں گے، ویسے آپ کو ہم انٹری کی اسٹیمپ لگا کے نہیں دیں گے۔ اچھا جی، پھر ہم نے سوچا کیا کریں، پھر بات چیت کی ان سے کہ نہیں ایسے تو نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو ویزے ہیں آلریڈی، ہمارے پاس سب کچھ لیگل ہے، ہم لیگل جا رہے ہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا چلو 3-3 ہزار روپے سب لوگ دو تو پھر آپ کو انٹری تو پتہ ہے اس ٹائم تو پاکستان میں ہر کوئی پیسے کھاتا تھا، ایسے سسٹم تو چلتا ہی ہے۔ تو پھر انہوں کو ہم نے 3-3 ہزار روپیہ دیا، تو ہم نے ایران کے لیے انٹری اسٹیمپ لگ گئی اور ہم ایران میں انٹر ہو گئے۔ ایران میں جب انٹر ہوئے تو آگے گئے، ایران میں تقریباً 5-6 کلومیٹر ایک شہر ہے زیدان، ہاں اس کا نام ہے زیدان۔ میں زیدان میں گیا اور وہاں بس سٹاپ پہ گئے تو ہم نے وہاں سے ٹکٹ لی تہران کی، دارالحکومت ایران کے تہران کی ٹکٹ لی، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تہران جائیں گے، تہران سے آگے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم تہران میں بیٹھ کے بس میں بیٹھ کے کھانا شانا کھایا اور بس میں بیٹھ کے تہران کے لیے تقریباً 5-6 گھنٹے بس چلی ہوگی، تو رات کا ٹائم تھا، ہم سوئے ہوئے تھے، تو یکدم بس پہ نا فوجی آ گئے، انہوں نے سب کو اتار لیا۔ فوجی جو ہے نا، فوجی آ گئے اور انہوں نے کہا نیچے اترو، سب نیچے اترو، تو انہوں نے ہاتھ پیچھے باندھے، اور تہران کی میں بات کر رہا ہوں، تہران سے پہلے میں ایسے ہاتھ پیچھے سب کے باندھ لیے اور لائن میں کھڑا کر دیا سب کو۔ ان کا پہلے تو ڈاکومنٹ لیے سب کے، تقریباً ہم بس میں تھے 40 سے 45 لڑکے، اور جن کے پاس ویزا تھا وہ 4 لڑکے تھے، میں اور 3 لڑکے اور تھے، باقی سب ان لیگل ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف تہران کے لیے سیدھے بیٹھ کے بس میں۔ ان کو سب کو اتار لیا اور تقریباً 2-3 گھنٹے ہم سے تشویش کرتے رہے، آپ نے کیسے ویزا لیا، یہ وہ۔ ہم تو ادھر وزٹ کے لیے آئے ہیں، تہران جا رہے ہیں اور زیارت وغیرہ کے لیے جائیں گے آگے۔ تو ان نے ہمارے پاس ویزا تو ہمیں تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، اصل میں ہمارے پاس ویزا تھا، 20 دن کا ویزا تھا میرے پاس، 4 لڑکوں کے پاس۔ تو ہم نے ویزا لیا اور پاسپورٹ ہم کو واپس دیے اور باقی سب کو اتار دیا، ادھر کسی کو آگے نہیں جانے دیا نا، وہاں ہی اتار دیا۔ تو ہم کو دوبارہ بس میں بٹھا دیا، تقریباً 2 گھنٹے بعد بس دوبارہ چلی اور ہم تہران کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ہم تہران میں پہنچے تو میرے بھائی کا ایک دوست تھا، مجھے بھائی نے نمبر دیا، اس کو فون کرو، اس کے پاس چلے جاؤ، ابھی تم آ گئے تو ہو لیکن اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس کا نام تو مجھے یاد نہیں، لیکن اس کو میں نے فون کیا تو میں نے کہا میں تہران میں ہوں، تو اس کو فون کیا، اس نے کہا، اس نے ایڈریس دیا، تو میں جو ہے نا تہران میں اس کے گھر چلا گیا نا۔ تقریباً کافی دن اس کے گھر میں رہا، تقریباً 1 ہفتہ یا 2 ہفتے تہران اس کے گھر میں رہا۔ تہران میں اس میں کچھ لگاتا رہا کیونکہ ویزا بس آگے ایران کا تھا، آگے نہیں تھا ویزا۔ پھر جو ہے نا اس نے کہا کہ آپ کو میں آگے بھیجتا ہوں بارڈر پہ، ترکی کی بارڈر پہ۔ میں نے چلو ٹھیک ہے، اس نے نا ہم بس کی ٹکٹ لے کے دی، اور ترکی کے بارڈر کا ایک شہر تھا، اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں، کہ وہ آپ کو بتاؤں، اور اس میں وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس میں ہمیں ڈال دیا نا، اس میں بھیج دیا۔ تو اس میں گھر میں تقریباً
ایک ہفتہ ہم اسی گھر میں، چھوٹے سے گھر میں تھا، چھوٹا سا گھر تھا، تقریباً 2-3 بندوں کا گھر ہوگا، لیکن ادھر 15-20 آدمی لگ رہتے ہم. تو میں رات کو ایک دن سویا ہوا تھا، نیچے ہی کچھ چیز نہیں تھی، نیچے ایسے زمین پہ سویا تھا. تو بچو کہتے ہیں، بچو جس کو کہتے ہیں نا، اس نے مجھے ڈس لیا. تو میں بیمار ہو گیا، مجھے بخار ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے ادھر نہ ڈاکٹر نہ کچھ، ایسے ہی ہے بس. زندگی اور موت میں بچو نے بہت، مجھے اتنا زیادہ بخار ہو گیا کہ میں چلنے کے قابل نہیں رہا تھا. تو تقریباً گھر والوں کو بھی میں نے نہیں بتایا، میں نے کہا جو ہونا ہے ہوگا، دیکھی جائے گی جو بھی ہوئے گا. لیکن کافی دن، تقریباً ایک ہفتہ مجھے اتنا زیادہ بخار رہا. لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ ایک ہفتے کے بعد بخار جب اس کا زہر کم ہونا شروع ہوا، تقریباً ایک ہفتے کے بعد میرا زہر تھوڑا سا بخار کا جو ہے نا کم ہو گیا. تو ایک ہفتے کے بعد جب تقریباً میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، تو پھر اس نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا ترکی کے بارڈر پہ لے کے جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. ہم کو تقریباً 2 ہفتے کے بعد آئیں جو ہے گاڑی، کار آئی. کار میں اس نے 6 آدمی کو آگے بٹھایا، 6 آدمی کو پیچھے ڈکی میں ڈالا. ڈکی میں ڈالا، 6 کو ڈکی میں ڈالا اور 6 کو آگے بٹھایا. ایک کار میں 12 سے 13 آدمی کو ایک کار میں بٹھا دیے، ایسے بٹھا دیے نہیں، گھسا دیے. میں تو ویسے بھی، میرا بچو میرے ڈسا ہوا تھا، بخار تھا، تو میں ویسے بھی کمزور ہوا تھا. بڑی مشکل سے میں بیٹھا، لیکن الحمدللہ بیٹھ گیا. اور اس نے ہمیں جو ہے نا ترکی بارڈر کے تقریباً پاس کھڑا کر دیا، جا کے اتارا. اور وہاں بھی ایک سیف تھی، سیف جس کو کہتے ہیں، چھوٹا سا گھر تھا. اس گھر میں ہم بیٹھے رہے تقریباً ایک ہفتہ. تو اس نے کہا کہ ایک آدمی آئے گا، آپ کو وہ جو ہے نا بارڈر کراس کرائے گا، ترکی کا، ایران سے ترکی. تو ایک تقریباً وہاں سے ہم نے تقریباً لیا. پھر آہستہ آہستہ چلتے جب بارڈر سے ہم نکلے ایک ہفتے کے بعد، تو ایک پہاڑی سے گزرتے ایک پہاڑی، بہت اونچی پہاڑی، وہاں سے گزرتے ایک نہر کے ساتھ چلتے تقریباً 10 سے 12 گھنٹے چلے ہم نا. تو بہت مشکل ہو گئی چلتے. اللہ کا کرم ہوا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ترکی میں انٹر ہو گئے ہیں. آگے سے ترکی جب انٹر ہوئے، تو ترکی کی ایک ترکی سے ایک کار آئی. کار ہم اس میں بیٹھے اور جو ہے نا انقرہ کے لیے روانہ ہو گئے. تو تقریباً 10 سے 12 گھنٹے وہ کار چلی ہوگی، تو ہم انقرہ پہنچ گئے. اب انقرہ پہنچ گئے ہیں تو ویڈیو میری ہو گئی ہے 8 منٹ کی. اتنی لمبی ویڈیو آپ کو دیکھنے میں دقت ہوگی، اس لیے نیکسٹ ویڈیو جو ہے نا آگے کی میں کہانی سناؤں گا انشاءاللہ ایپیسوڈ 3 میں. ایپیسوڈ یہاں ہی کلوز کرتے ہیں. جو دوست میرے نئے سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں تو وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل گھنٹی کے بٹن کو آن کر لیں، اس لیے کہ میں جو ابھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کو ملتی رہے. اوکے گائز، اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.